لكل هول من اللهوان مقترن فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ندول به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار ذرا پھر محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ ابتدا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 14 سال متواتر ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم تلاوت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے بڑے تھے. تو اس لیے ذری کوشش کیا کریں. ہم نے کون سا کو زیادہ پڑھنا ہوتا ہے؟ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پڑھ دیا کرو 2 بار. ٹھیک ہے، کون سا ہم نے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے؟ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کرو یہ 2 بار پڑھنا ہے اس کو بڑی محبت سے پڑھا کرو. آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھ دیں گے نا، علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ہو تو جائے گا. لیکن ادھر اگر آپ دل سے پڑھیں گے جو نہیں ہوتا پھر وہ بھی ہو جائے گا. جو نہیں ہوتا پھر وہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، ہم یاد نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں، یاد کیا کریں. اور ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب بڑے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے پیر و مرشد بھی بیٹھے ہیں. اور میرے دادا پیر و مرشد نا بڑی کمال بات فرماتے ہیں. بھئی بابوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا. چٹھی سے مراد ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا. پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز کم از کم ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا. کس نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی طرح جواب آئے گا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے. یاد ہی کرتے ہیں، سستا سا ضرور پڑھتے ہیں. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور چلو حضرت شاعر کا ایک اپنا تخیل تھا، باقی وہاں تو کبھی والی بات ہی نہیں ہے حضرت. کیونکہ امام اہل سنت پھر فرماتے ہیں مانگنے والے دیکھ تو مانگ کن سے رہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں ہے. زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور کمال شعر لکھا ہے، قربان جاؤں اپنے امام پہ. امام کا کلام کلاموں کا امام ہے، کمال لکھا درتا. آپ فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت جب بھی پڑھے نا ذرا محبت سے پڑھا کریں. اب میرے دادا پیر و مرشد بھی حضرت آپ کی خدمت میں کوئی شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت پریشانی بڑی ہے، کو وظیفہ نائب کریں. آپ نے فرمایا روز 100 بار اللہ کی بارگاہ سے نا استغفار کرنی. کتنی بار کی؟ 100 بار.
ظاہر ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، اور جہاں جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا، اس میں بھی پڑھا ہوگا. تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں تو کئی ہزار والی پڑھ چھڑے تھے کھا نہیں ہوا کہ 100 والی نہ کی ہے. آپ نے فرمایا تو پاڑی چھڑے ہیں میں تینوں کرنا لو گھنٹے. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی وہ دیکھو جی 1.25 لاکھ والی وہ آیت کریمہ پڑھی تو کھ نہیں ہے. تو میں کہنا ہونا ماں جی تسی کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اگربتی لا کے تے اے سی لا کے پڑھی ایک باری حضرت یونس علیہ تے پڑھو نا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک باری کوشش تو کرو. پڑھ نہیں سکتے ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، کوشش تو کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو خود کو تھوڑا سا تعریف تو کرنا ہے. اس لیے حضرت جی جو بھی پڑھیں. اب تھوڑی ثقیل عبارت ہے میر عبدالواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت. چھت ویک کے پڑھنا، پکھا ویک کے پڑھنا، لائٹاں ویک کے پڑھنا، بے دھیانی نہ پڑھنا. اب فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. اس لیے جب بھی پڑھیں توجہ سے. وہ جو درود کا معاملہ ہے نا وہاں تو صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب کو حضور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو پھر حضور کی روحانیت اس کی جانی متوجہ ہو جاتی ہے. اور حضور نبی علیہ السلام کی توجہ ہماری جانی ہے، ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں کا ہے. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں تو محبت سے پڑھا کریں، ادب سے پڑھا کریں، یقین سے پڑھا کریں اور عقیدہ رکھ کے پڑھا کریں. ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے میں، ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے میں. اس لیے اور یہ میری بات تھوڑی سی یہ تصور کر لیا کریں. یہ جو آپ کو آپ کے ارد گرد 4 دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں نظر آ رہی. اور ایسی کروڑوں دیواریں بھی ہوں تو نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی. ہاں جی. اور یہاں باقاعدہ روایت ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. سارا فرق ہے جی، رنگوں کے فرق ہیں، قد کا فرق ہے، ذات کا فرق ہے، برادریوں کا فرق ہے، ناموں کا فرق ہے. بڑے فرق ہیں. ہم میں شناخت کرنا، وکھرا وکھرا کرنا کوئی مشکل نہیں. اب پتھر میں کیا کریں گے، کس طرح کسی پتھر کو کسی پتھر سے جدا کریں گے. لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم کہیں جا رہے تھے. ایک جگہ سے محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا، وہاں ہزاروں کی تعداد میں پتھر پڑے تھے. کسی پتھر کا ناک نہیں، کان نہیں، رنگ نہیں، برادری نہیں، سب ایک جیسے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ان ہزاروں پتھروں میں سے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ پتھر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا. تو آپ کے خیال میں جو پتھر جن کو پتھروں کا بھی پتہ ہے ان کو ہمارا نہیں پتہ ہے؟ جو پتھروں کو بھی پہچانتے ہیں وہ ان کو ہمارا نہیں پتہ حضرت جی پتہ ہے. اس لیے حضرت جی محبت لائیں، یقین لائیں. اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تو بار کیا بندیا سارا کچھ ہے تو تھوڑا سا یقین پیدا کر. اور کیسا یقین؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ اگر کوئی بیٹھا تو اس کا وہم بھی نکل جائے ہم علی والے الحمدللہ، ہم علی والے الحمدللہ. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہاں جی. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ہاں جی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے ابھی آیا کریمہ نہیں اتری تھی، سب کو حرم میں جانے کی اجازت تھی. ایک جانب کفار بیٹھے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، اور ایک جانب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون مولا علی؟ جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو ایمان کا معیار ہیں جی. وہ ایک فقیر آ نکلا حضرت. ظاہر ہے جی اس طرف اس جانب فقر تھا، اس جانب شور تھا. اس نے ظاہر وہاں ہی جانا تھا، وہ وہاں گیا. اس نے جا کے بھیک مانگی. وہ سب نے آپس میں مشورہ کر کے انہوں کو کہا وہ سامنے بیٹھا بندہ دکھائی دے رہا ہے. ہاں کہا جاؤ وہ بڑا دیتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیتے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا علی مشکل کشاں ہیں جی، مولا علی مشکل کشاں ہیں. وہاں جاؤ وہ بڑا دیتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری آیا، اس نے آ کے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا. آپ نے نہیں فرمایا کیا دوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں. آپ نے
کچھ مقدار میں درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کر دیا. فرمایا یا نہ کھولنا, یہ جنہوں نے بھیجا نا انہیں کے سامنے کھول جاتے ہیں, انہیں کے سامنے کھول جاتے ہیں. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے, لو جی پھوکانا بھی کچھ ہوں ہے بھائی, تیریاں پھوکانا تے کاکھ نہیں ہوں, ساڑے وڈے نہیں پھوکانا سارا کوئی ہو جاتا ہے. وہ لکھا ہے کہ جب اس بھکاری نے جا کے ان کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ کھولا نا, تو لکھا ہے کہ اس بھکاری کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا. وہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے نا کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے, لیکن کو مولا علی کا ملنگ بھی تو ہونا ہے. کو صرف نعرے مارنے سے تو مولا علی کا ملنگ نہیں بنا جاتا حضرت جی. وہ جو مولا علی کے ملنگ تھے وہ کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں ملنگ کیویں بنے, مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہو. ہاں جی, ہاں جی, یہاں صرف نعرے مارنے سے یا کوئی مہنگا نعت خواں بلا لینے سے بندہ ملنگ نہیں بنتا, یا مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے حضرت جی, پھر کو جا کے مولا علی کا ملنگ بنتا ہے. ان کو کیا پتا مولا علی کیا ہے. علی دے ملنگ پیندے کوٹ مانگو, تمہاری زبانیں جل جائیں, تمہارے منہ میں سوا ہے, تم مولا علی سے کیسی باتیں منسوب کرتے ہو. مولا علی کے ملنگوں کو پانگ کی کیا لوڑ پڑ گئی, وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں. ہاں جی, ان کو کیا پانگ کی لوڑ پڑ گئی, یہ شیطان کے ملنگ ہیں. مولا علی کے ملنگ نہیں پانگ پیتے, مولا علی کے ملنگ شراب محبت پیتے ہیں, وہ شراب ذوق و شوق پیتے ہیں. ہاں جی, تمہارا تو ہمیں پتہ نہیں, ہم نے جن کو دیکھا ہے حضور غوث اعظم جو مولا علی کے ملنگ تھے. ہاں جی, وہ تھے مولا علی کے ملنگ. تو کون کہاں سے منہ اٹھا کے آ گیا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, تو آ گیا مولا علی کا ملنگ ہے. اب دیکھو نا حضرت ابو علی قلندر, انہوں نے بتایا یہ ہے مولا علی کے ملنگ. میں سارے شعر نہیں پڑھوں گا, وقت نہیں ہے, لیکن اینڈ مجھے بڑا پسند ہے. یہ ہے مولا علی کے ملنگ, نو پنگ, یہ ہے مولا علی کے ملنگ, یہ ہے مولا علی کے ملنگوں کا اعلان. کیا کہتے ہیں, اب فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم, کلندر بو علی ہستم, بنام دوست سر مستم, دل اندر عشق او بستم, نمی دانم کجا رفتم. ان کو کیا لوڑ پڑ گئی ہے, ان کو پانگ کی کیا لوڑ پڑ گئی ہے. وہ تو ساری رات مصلے پہ کھلو کے نفل پڑھتے ہیں. امام میاں محمود صاحب نے کہا نہیں تھا, رات پوے تے بے دردان, نیند پیاری آوے, او درد مندان یاد سجن دی, پئی ستیاں آن جگاوے. مولا علی کے ملنگ جو ہیں وہ ان کی دنیا ہی وکری ہے. مولا علی کے ملنگوں کی دنیا ہی وکری. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ایک دن, اور حضرت جی ان کو کیا پتا یار, لکھا ایک دن حضرت رابعہ بصری اپنے سین میں کھڑی تھی, ساری رات قیام کرنے والے لوگ تھے, ان کی راتیں زندہ تھی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ان کی راتیں زندہ تھی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکھا سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی تھی. اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی نا, تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی, ربا تیری رات موت نہیں, ربا تیری رات ہی موت گئی. اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کے فاطمہ کا سجدے مکمل ہو جائے. یہ تھے علی والے حضرت, یہ تھے علی والے حضرت, یہ تھے علی والے حضرت. ہاں, جو علی والے ہوتے ہیں وہ مصلے والے ہوتے ہیں, جو علی والے ہوتے ہیں وہ ممبر والے ہوتے ہیں, جو علی والے ہوتے ہیں وہ قرآن والے ہوتے ہیں. حضرت رابعہ حضرت بہت بڑا نام ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ نے صدا بلند کی, ہائے پانی, ہائے پیاس, ہائے پیاس. اب سب نے سمجھا کہ شاید سیدہ کو پیاس لگی اور پینے کا پانی نہیں, پوچھنے کوئی نہیں آیا. ہر ایک نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ بھاگ گئے. حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہوئی, پانی لے کے جب واپس آ رہے تھے نا آل محلہ, تو وہاں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے. آپ نے روک لیا, فرمایا کتنے چلے. انہوں نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس. تو شاید پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے, ہم پانی لا کے نا ہم کی پیاس بجھانے لگی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, اور یہ اس کی دید سے بجھے گی.
آئے ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو واہ 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 ہیں جی کہاں گئی یار یہ باتیں حضرت جی ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتھے بن ملے ہوں جدی یاری ہائے ہائے بن زلفوں جدا قیدی دو جگ ہائے بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستائے بھئی دعویٰ ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے کہاں گئی وہ بات کہاں گئے وہ رنگت رہی اب تو بس آن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو جدی تانگ نے بدر سجائی جدی تانگ نے احد سجائی جدی تانگ کربلا لے گئی آن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن میں ہوں جدی یاری بن زلفو جدہ قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری آئے ہماری جانے ملا حضرت جی ہم تو بس کیا بندہ بولے حضرت جی مفتی صاحب کیا بندہ بولے حضرت جی یہ ہے یاری حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے سلام پیش کیا آپ نے فرمایا اسرائیل کیسے آنا ہوگا زیارت کے لیے آیا یا روح قبض کرنے ہے عرض کی اے اللہ کے خلیل زیارت بھی کرنی ہے روح بھی قبض کرنی ہے ظاہر ہے جی تکلیف دے امر ہے آپ نے فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کو کہنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا بھئی خود اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میرے خلیل ہیں کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت خدمت عرض کی ربا تیرا خلیل عرض کرتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل جا کے میرے خلیل سے کو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہاں جی حضرت جی فرمایا میرے خلیل سے جا کے وہ قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے آئے ہائے 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 اس لیے حضرت جی محنت کریے کوئی تھوڑی جی محنت کریے دعوے ہمارے بہت بڑے ہیں عشق سے نیچے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے حضرت عشق سے تو نیچے ہم کھڑے نہیں ہوتے اور معاملات دیکھ لو ہمارے عاشقی بچوں کا کھیل ہے خواجہ غلام فرید نے کہا تھا فرماتے ہیں عشق تے آتش دنی برابر ہوئے عشق دتاؤں تے کھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا پھر خود کو سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں آتش منہ تے پانی بجھاوے تسو عشق دا دارو کیڑا پھر خود ہی جواب دیتے ہیں غلام فریدہ وہ تھکا کر نہیں